Start. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Abdul Haq, the Deeniyat teacher at B. Zakaria English High School. Welcome all of you in Deeniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 9, Salah. In previous lectures, I have been explained about the importance of Salah, benefits of Salah, and the time of each obligatory Salah. Today, I would explain the number of rakat in each Salah. यानी हर नमाज में कितनी रिकत नमाज पढ़ी जाती है, कितने फ़र्ज हैं, कितनी सुन्नतें हैं, कितनी सुन्नतें फ़र्ज से पहले हैं, कितनी फ़र्ज के बाद हैं, कितनी रिकत नफिल है और टोटल कितनी रिकत पढ़नी चाहिए, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फज्र की नमाज से। फज्र की नमाज में 2 रकात फर्ज है। कितनी रकात फर्ज है? 2 रकात। और सुन्नत कितनी है? सुन्नत भी 2 रकात है, जो कब पढ़ी जाएगी? फर्ज से पहले। तो टोटल 4 रकात हुई, यानी फज्र में हमें 4 रकात पढ़नी है। 2 रकात पहले सुन्नत पढ़ी जाएगी और फिर 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ी जाएगी। टोटल 4 रकात नमाज हम फज्र में अदा करें। अब आइए ज़ोहर में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़र्ज कितनी रकात। तो ज़ोहर में 4 रकात फ़र्ज है और सुन्नतें 6 रकात हैं, जिसमें बिफोर फ़र्ज यानी फ़र्ज से पहले 4 रकात और फ़र्ज के बाद 2 रकात, और फिर आखिर में 2 रकात नफल अदा करेंगे। इस तरह टोटल कितनी रकात हो गई? 12 रकात, यानी ज़ोहर में 12 रकात पढ़ी जाएगी। कैसे पढ़ी जाएगी? पहले 4 रकात सुन्नत, फिर 4 रकात फ़र्ज, फिर 2 रकात सुन्नत और फिर 2 रकात नफिल। इस तरह टोटल 12 रकात हम ज़ोहर में पढ़ेंगे। इसके बाद असर की नमाज। असर की नमाज में टोटल 8 रकात पढ़नी चाहिए। 8 रकात कैसे पढ़ी जाएगी? 4 रकात पहले सुन्नत पढ़ेंगे और फिर 4 रकात फर्ज अदा करेंगे। इस तरह टोटल 8 रकात हुई। पहले 4 रकात सुन्नत और फिर 4 रकात फर्ज। टोटल 8 रकात असर में पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद मगरिब। मगरिब में कितनी रकातें पढ़नी चाहिए? टोटल 7 रकात पढ़ी जाती है मगरिब में। तो मगरिब में चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए पहले फ़र्ज अदा करते हैं। फ़र्ज कितनी है मगरिब में? 3 रकात। तो 3 रकात पहले फ़र्ज अदा करेंगे, फिर फ़र्ज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है और फिर आखिर में 2 रकात नफिल पढ़नी चाहिए। इस तरह टोटल 7 रकात पढ़ी जाती है। अब इशा।
عشاء میں ٹوٹل کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ عشاء میں ٹوٹل 17 رکعت. اس میں آئیے دیکھتے ہیں کیا ترتیب ہوتی ہے. تو فرض سے پہلے ہم 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں. فرض سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ 4 رکعت سنت ہے. پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض ادا کریں گے، پھر 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اور پھر سنت کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں گے، پھر وتر پڑھی جائے گی 3 رکعت، اور پھر آخر میں 2 رکعت اور نفل پڑھیں گے. اس طرح ٹوٹل ہماری کتنی رکعت ہو جاتی ہے؟ 17 رکعتیں ہو جاتی ہے عشاء کی نماز میں. پہلے 4 سنتیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں، پھر سنتوں کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور نفل کے بعد 3 رکعت وتر ادا کی جاتی ہے، اور آخر میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. اس طرح ٹوٹل 17 رکعتیں عشاء میں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ پورا نماز کی رکعتوں کا ایک چارٹ ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہوگا. تو اس ترتیب سے ہمیں ہر نماز میں رکعتوں کی تعداد کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی حساب سے نماز ادا کرنی چاہیے. ایک اور چیز نماز کے تعلق سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اوقات ہیں، کون سے ٹائمز ہیں جس میں نماز پڑھنا منع ہے. Times when offering salah is prohibited، یعنی وہ اوقات جس میں نماز ادا کرنا ممنوع ہے، مکروہ ہے. اس وقت میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو سب سے پہلے when the sun is rising، یعنی جس وقت سورج نکل رہا ہو اس وقت کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی. پھر اسی طرح سے when the sun is setting، جب سورج ڈوب رہا ہو اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مکروہ ہے اس وقت میں بھی نماز پڑھنا. اور تیسرا وقت when the sun is at its meridian overhead، یعنی دوپہر کے وقت جب سورج بالکل ہمارے سر پہ ہو، سیدھ میں ہو، اس وقت ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس وقت بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے. تو یہ 3 اوقات وہ ہیں جس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ورنہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ان 3 اوقات میں نماز ممنوع ہے، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں جو نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی گئی. اور بھی نماز کے بہت سارے مسائل ہیں. نماز کی کیا شرائط ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا نماز کا طریقہ ہے، کیا وہ چیزیں ہیں جن سے نماز انویلڈ ہو جاتی ہے. نماز سے متعلق وضو کے مسائل ہیں جو انشاءاللہ آگے آئیں گے، جہاں ہم ان ساری چیزوں کی ڈیٹیلز پڑھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ اپنی نوٹ بک پر نمبر آف رکعت ان ایچ صلاۃ، اس کا ایک چارٹ بنانا ہے جو آپ اپنی نوٹ بک پر بنائیں گے، جیسا کہ میں آپ کو اپنے لیکچر میں شو کر رہا ہوں، تاکہ وہ چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں اور آپ اس کو فالو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.